فوزوا إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، علم و اخلاق اہل بیت کے عنوان سے یہ ہماری نویں اور آخری گفتگو ہے، اور خدا کرے کہ یہ ہمارا آخری آنا اور آخری ذکر اہل بیت میں شمار ہونا نہ ہو، بلکہ پروردگار ہمیں بار بار ذکر اہل بیت میں بلاتا بھی رہے، کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ حضرت گرامی، موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نتیجہ خیز گفتگو اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ نبی گفتگو میں آپ کو نتیجہ پیش کر کے میں اس گفتگو کو سمیٹ دوں، لیکن جتنی کوشش تھی اور جتنا کچھ بیان کر سکا اور آج بیان کر سکوں گا وہ پیش کر کے میں آپ سے دعا کی درخواست چاہوں۔ یہ رونا جو ہمیں اہل بیت کی جانب سے ملا اور گریہ امام حسین کی توفیق ملی، تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اور آج بھی میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بی بی زینب کی بددعا ان کو ملی ہے تو یہ روتے ہیں، یہ پیٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو بددعا کی وجہ سے مجلسیں کر رہے ہیں، آپ کو کون سی دعا لگی ہے کہ آپ مجلس حسین نہیں کر رہے؟ آپ بھی تو مجلس حسین کیجیے، آپ کو تو دعا لگی ہے تو آپ کو تو مجلس حسین زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ذکر حسین کرنا تو نیکی کا کام ہے۔ ذکر حسین، ذکر علی، ذکر فاطمہ، ذکر حسن، تو یہ تو نیکی کا کام ہے۔ چلے، رونے کے اوپر تو ابھی میں گفتگو کرتا ہوں، ماتم کے اوپر تو میں ابھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن ذکر حسین اتنا تو ہے نا کہ ذکر حسین تو عبادت ہے، ذکر علی اور فاطمہ تو عبادت ہے، تو آپ 10 دن کر لیجئے۔ بھائی ہمیں تو بد دعا ہے تو ہمیں تو یہ بد دعا بہت مبارک کہ ہم اس بد دعا کے چکر میں ہی بیٹھ گئے۔ بھائی آپ کی بات کو سمجھاتے ہوئے، اگرچہ ہے نہیں ایسا لیکن مانتے ہوئے، دیکھیے اصل گرامی، اگر کوئی کہے نا کہ یہ روتے کیوں ہیں، تو رونا فطری تقاضا ہے۔ اللہ نے رونے کو فطرت میں رکھا انسان کی۔ 1 سے 2 سے 3 میت اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں ہو جائے تو وہ یہ نہیں بھی مانتا ہوگا نا کہ حسین پہ رونا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مگر اس دن اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، کیونکہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے
کہ جب بھی کوئی غم کا اثر آئے گا تو وہ آنکھ سے آنسو بہے گا. رونا فطرت انسانی ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. یعنی بچے کا دنیا میں پہلا کام گریہ ہوتا ہے، اور اسی گریے سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے. توجہ رکھیے گا میرے جملے پر. اسی گریے سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے. اگر بچہ نہ روئے اور چپ اور ساکت رہے تو ڈاکٹرز مار مار کے رلاتے ہیں، اور پھر بھی نہ روئے تو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. یعنی گریہ ہے زندگی کی علامت. گریہ ہے زندگی کی علامت. ہم سال کے آغاز میں گریہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں. گریہ ہے زندگی کی علامت. رونا زندگی کی علامت ہے. اور اگر کوئی روئے نہیں تو مار کے رلایا جاتا ہے کہ تم رو کیوں نہیں رہے. اور حضرت گرامی ایک اور بات سمجھا دوں، جو سال کے آغاز میں نہیں روتا نا، پھر وہ پورا سال رو رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ. ہم حسین کے در پہ روتے ہیں، پھر کسی در کے محتاج نہیں رہتے. لہذا حسین کے در پہ. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر دوں، پھر میں اپنے عنوان پر آ جاؤں گا. دیکھیے حضرت گرامی، یہ جو کالا لباس آپ نے اور میں نے پہنا ہوا ہے نا، یہ یونیفارم ہے. اس کو سمجھ لیجیے. یہ بات مجھے آخر میں کرنی تھی تاکہ تمام زیادہ سے زیادہ عوام آ جاتی تو میں گفتگو کرتا، لیکن ابھی بات آ گئی تو میں پیش کر دیتا. کل جب جلوس میں جائیں گے یا آج رات میں بھی کہیں جلوس میں جاتے ہیں، آپ نے اگر کالا لباس پہنا ہے تو آپ کسی مسلک سے بھی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کالا لباس پہن دیا ہے تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ شیعہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کالا لباس امتیاز تو ہے، خصوصیت تو ہے، خوبی تو ہے، مگر ذمہ داری بھی ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ نیاز لیجیے جتنی لینی ہے. اس سے یہ صدقہ حسین کا ہے، صدقہ علی اکبر کا ہے، صدقہ علی اصغر کا ہے، لیجیے. مگر ایسا نہ ہو کہ جلوس گزرے اور اتنا کچرا ہو. شیعوں کا جلوس گزرا تھا نا، یہ کچرا ہمیں سمجھنا پڑے گا. اللہ یہ کام نہ کریں. جہاں آپ نے ایک شوپر یہ رکھی ہے کہ آپ نیاز جمع کریں، تو ایک اضافی شوپر اور رکھ لیں جس میں آپ کچرا جمع کر دیں. کیا بولائیے اس کے؟ اور اگر کوئی مومن کچرا پھینکتے ہوئے نظر آئے اس کو نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. آپ اٹھا لیجیے، ڈسٹ بن نظر آئے تو اس میں ڈال دیجیے، نہیں تو اپنے ساتھ شاپر ہے اس میں ڈال دیجیے. کسی سے تم اور تیز لہجے میں بات نہ کیجیے. آپ نے اصل میں پہنا ہے کالا لباس. اب کالا لباس پہننے کے بعد اگر آپ بے شک غلطی اس کی ہے، 1000 مرتبہ غلطی اس کی ہے، مگر آپ نے تم اور تیز لہجے میں بات کر دی نا، دیکھا یہ شیعہ ہوتے ہی ایسے ہیں، علی کے چاہنے والے خود کو کہتے ہیں، کرتے بدتمیزی ہے. ابھی 9-10 ہے گزر جانے تو ہماری بھی بارہ آئے گی، پھر ہم بتائیں گے ان کو. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اخلاق بتائے کہ آپ نے پھر کالا نہ بھی پہنا ہو نا کسی دن اور آپ وہاں سے گزرے، تو وہ جاننے والا جو پہلے آپ سے ملا ہو وہ کہے یہ ہے اصل مومن علی کا جانے والا، یہ ہے حسینی. لہذا کسی سے تند و تیز لہجے میں بات نہ کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کسی کی غلطی ہے، بائک والے نے غلط رانگ میں جانا تھا، ٹکر ہو گئی، بحث چھوڑ دیں، حسین کے نام پر چھوڑ دیں، علی کے نام پہ چھوڑ دیں. کیا بحث کرنے کی ضرورت؟ یہ شب نہیں ہے بحث کرنے کی، یہ دن نہیں ہے بحث کرنے کے. لہذا ان بحثوں میں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں سے تو الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
لائق بھی نہیں ہے اس کے یہ الجھے ان سے، اس لیے کہ آپ کا مقصد ہے عزاداری، آپ کا مقصد بہت بڑا ہے، مقصد حسین ابن علی ہے۔ اگر آپ 5 منٹ الجھنے میں لگائیں گے نا تو حسین ابن علی کو 5 منٹ کم دے سکیں گے، لہذا حسین ابن علی کو مت دیجیے، اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ ایک گروپ پڑھ دیں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، علم و اخلاق اہل بیت کے عنوان سے یاد آخری گفتگو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کل آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ اہل بیت کا علم لدنی ہوتا ہے، ہمارا علم قصبی ہوتا ہے۔ آج ایک اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے پاس ما کانا و ما یکون کا علم ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جو ہو چکا وہ بھی ہوتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ من لدنی ہوتا ہے، پروردگار کی جانب سے ہوتا ہے، تو جو گزشتہ ہوا ہے وہ بھی انہیں معلوم ہوتا ہے، جبکہ ان کی حیات اس وقت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر علی کی پیدائش 30 عام الفیل ہے تو علی کو 30 عام الفیل اور اس کے بعد کا علم نہیں ہوگا، علی کو آدم کی خلقت سے پہلے کا بھی پتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور علی کی شہادت 40 ہجری میں ہوگی تو علی کو 40 ہجری تک کا نہیں پتا ہوگا، علی کو قیامت تک کا پتا ہوگا۔ ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اور جو ہوگا، سب معلوم ہوتا ہے اہل بیت کو، ٹھیک ہے؟ سب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت کا علم پروردگار کی جانب سے ہوتا ہے، اور پروردگار کا علم جو ہے وہ ابدی اور دائمی ہوتا ہے، یعنی اس میں زمان اور مکان شامل نہیں ہوتا، یعنی کوئی زمانہ نہیں ہوتا پروردگار کے علم کے ساتھ کہ بس اس زمانے تک کا علم ہے، اس سے پہلے کا علم نہیں ہے، اس کے بعد کا علم نہیں ہے۔ تو چونکہ پروردگار کے علم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا اور وہ علم پروردگار اہل بیت کو دے دیا کرتا ہے، تو اہل بیت کے پاس بھی علم میں زمانہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل بیت کے علم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، ہمارے علم کے اندر زمانہ ہوتا ہے۔ بھائی 2010 میں یہ ہوا تھا، 2012 میں یہ ہوا تھا، 2020 میں یہ ہوا تھا، 2026 میں یہ ہو رہا ہے، اور 2027 میں کیا ہوگا نہیں معلوم، کیونکہ ہم نہ 2027 کے بارے میں ہماری حیات پہنچی ہے اور نہ 2027 کے بارے میں ہمارا علم ہے، مگر ان کی حیات محدود نہیں ہے اور نہ ان کا علم محدود ہے۔ ان کی حیات جسم تک نہیں ہے کہ ایک جسم کے اندر ہے، جسم سے روح نکلی تو اب حیات ختم ہو گئی۔ اہل بیت کی حیات بھی محدود نہیں ہے، اسی لیے آج تک رسول رحمت للعالمین ہے، اس وقت تک نہیں ہے کہ جب رسول کا وصال ہوا 11 ہجری تک رسول رحمت نہیں ہے، رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی جب تک عالم چلتا رہے گا رسول رحمت ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی رحمت قیامت تک چلتی ہے تو حیات بھی محدود نہیں ہے۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے مشکل تو نہیں پیش کی۔ بھائی کسی سے فیض آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص کا 2010 میں انتقال ہو گیا ہے تو 2011 میں اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں آپ جب انتقال ہی 2010 میں ہو گیا؟ لیکن رسول کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور عالمین تو چل رہی ہے اور وصال ہو گیا 11 ہجری میں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وصال ہو گیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ وصال ہو گیا،
نہیں، یہ روح اور جسم جدا ہوئے ہیں، مگر علم بھی آ سکتا ہے، رحمت بھی آ سکتی ہے۔ توجہ ہے، یہ معاملہ اہل بیت کا بھی ہے، یہ معاملہ اہل بیت کا بھی ہے، اور یہ معاملہ ہمارا، یہ معاملہ ہے رسول خدا کا بھی ہے، لیکن یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ما کانا و ما یکن کا علم اہل بیت کے پاس ہوتا ہے، یعنی جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو غیب ہے، جو غائب ہے، اس کا بھی علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ اس کو دوسرا اور آسان یہ کر سکتا ہوں کہ جو غائب ہوتا ہے، جو سامنے نہیں ہوتا، جو ظاہر نہیں ہوتا، جو شہود نہیں ہوتا، جس کو جو نظر میں نہیں ہوتا، اس کا علم بھی اہل بیت کو ہوتا ہے۔ اب سنیے اس کی مثالیں۔ چھٹے امام کے دور میں اللہم صلی علی ایک شخص امام سے ملنے روز آیا کرتا تھا، جب کام پہ جاتا تھا تو ایک دن امام سے ملنے کے لیے آیا اور امام کو سلام کیا۔ امام کو جب اس سے سلام کیا تو امام نے سلام کا جواب ناراضگی سے دیا۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول ناراض ہیں، خیریت ہے، کوئی غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے کچھ بات کہی آپ کو؟ امام نے کہا کہ راستے میں کیا کر رہے تھے؟ اچھا، جب وہ آ رہا تھا اپنے گھر سے، راستے سے جب امام کے گھر تک آ رہا تھا، مدینہ کا یہ واقعہ ہے، مدینہ چھوٹا ہوا شہر، تو راستے میں ایک نامحرم کو نگاہ غلب سے دیکھ کر وہ آ رہا تھا۔ اچھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام کو نہیں پتا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام کو نہیں پتا۔ امام کے پاس آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا۔ امام نے کہا راستے میں کیا کر رہا ہے؟ کہ مولا کیا؟ اب چاہ رہا ہے کہ معلوم کریں کہ امام خود کہیں کہ کون سا گناہ کبیرہ کیا آنکھوں کا؟ اب شرمندہ ہو گیا کہ مولا بس ہو گئی غلطی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ کا گھر یہاں، میرا گھر کہاں، بیچ میں اتنے گھر اور اتنی دیواریں، میرا نگاہ غلط ڈالنا اور اتنی دیواروں کے پار آپ کا دیکھ لینا، یہ کیسے؟ امام نے کہا یہ ایسے کہ اللہ نے ہر چیز کا علم ہمیں دیا ہوا ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد جو تو کرے گا وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور کل جو تو کرے گا وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور تیری موت کب ہوگی مجھے وہ بھی معلوم ہے، اور تیری موت کیسے ہوگی وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور تو اس وقت کیا سوچ رہا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز کا علم دیا ہوا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا ہر شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں، فرمایا ہر شب جمعہ، یہ تو ہمیں ویسے علم ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے پاس تمہارے اعمال نامے لائے جاتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، تو اگر تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو تو ہم تمہارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر تمہارا اعمال نامے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نے غیبت کی، فلاں نے جھوٹ بولا، فلاں نے کسی کو گالی دی، اور ہمارا مومن ہوتا ہے، ویسے سب کا لکھا ہوتا ہے، مومن اور غیر مومن ہر ایک کا اعمال نامہ ہمارے پاس، کیونکہ ہم امام وقت ہیں تو ہر ایک کا اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر جب مومن کا آتا ہے اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے، اور لکھا ہونے کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، تو ہم روتے بھی ہیں اور تمہارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ امام کو رلانے کا سبب نہ بنے، کوشش کریں انسان کہ امام کو رلانے کا سبب نہ بنے۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم جو ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو غیب میں ہے، جو غیب میں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا، جب مولا کائنات نے دعوی سلونی کیا تھا منبر پر آنے کے بعد، دیکھیے عزیزان گرامی، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ مثال کے طور پر مولا کائنات نے جو دعویٰ کیا، دعویٰ سنیے، مولا کائنات نے جو دعویٰ کیا تھا کہ سلونی
پوچھو پوچھو ما شئتم، یہ جملہ بھی ہے مولا کا، جو چاہو پوچھو. یہ بڑا مشکل دعویٰ ہے، بلکہ ناممکن دعویٰ ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا اس دعوے کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے عزیزان گرامی، خدا نہ کرے میں سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. اس ممبر سے اگر میں دعویٰ کروں، خدا نہ کرے دوبارہ کہتا ہوں کہ میں سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس ممبر سے میں اگر دعویٰ کروں کہ میری زندگی بھر کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہے، میرا یہ دعویٰ ہے. کوئی بھی دعویٰ کر لے، آپ مجمع میں سے کوئی دعویٰ کر لے کہ زندگی بھر جب سے بالغ ہوئے اور آج کی پچھلی رات تک ہماری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی، نماز پنجگانہ تو بہت دور، نماز شب قضا نہیں ہوئی، تو کوئی کسی کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. اس لیے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہے نہیں، کوئی کسی کے ساتھ ہے نہیں، ہر وقت ساتھ نہیں ہے. اچھا کوئی دعویٰ کر لے ممبر سے کہ ہم نے رمضان تو بہت دور، رجب کے بھی روزے رکھتے ہیں، شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں، اور ساری زندگی جب سے بالغ ہوئے تب سے روزے رکھے، تو آپ بتائیں کیسے جھٹلائیں گے اس کو؟ ساتھ تو کوئی ہر وقت نہیں ہوتا، ہر رمضان سے پہلے رجب شعبان کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اگر فلاں رجب میں اس کے ساتھ تھا اور اس میں، تو کیسے کسی کا دعویٰ باطل کرے گا؟ تو یہ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، یہ والا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے. اگر یہ دعویٰ میں کر لوں یا کوئی کر لے تو یہ والا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. اچھا لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے نا، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، اور دوسرا بندہ یہ پوچھ لے نا، اچھا یہ بتاؤ میرے جیب میں کتنے نوٹ رکھے ہوئے 100 والے، 2 منٹ میں چپ ہو جائے گا. 100 والے میرے جیب میں نوٹ کتنے رکھے ہوئے صرف اتنا بتا دے، سب جانتا ہے نا، تو بتا 100 والے نوٹ میرے 500 والے جیب میں میرے نوٹ کتنے رکھے ہوئے. تو علم کے دعوے کو تو باطل 2 منٹ میں کر سکتے ہیں آپ، عبادت کے دعوے کو باطل کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد کے نمازی تو بہت مل جائیں گے، ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا علی کے سوا. توجہ ہے، سلونی کا دعویٰ کرنے والا کوئی ملے گا آپ کو؟ کیسے مل سکتا ہے؟ علی کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اور پھر فرمایا انی عالم بطرق السماء من طرق الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں. اور اگر اہل توریت میرے پاس آ جائیں تو توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، اور زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، اور انجیل والوں کو انجیل والوں سے جواب دوں گا، اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. یعنی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں. آسمان کے بارے میں پوچھو بھائی، زمین کے مولا کائنات نے اگر زندگی گزاری ہے 63 سال تو زمین پہ گزاری ہے نا؟ نہیں، 63 سال زمین پہ گزاری ہے، بقیہ آسمانوں پہ گزاری ہے. اسی لیے علی کہہ رہے ہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. انی عالم بطرق السماء من طرق الارض، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں. آسمان کا وقت پوچھ لو، کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. اور یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اہل بیت اطہار کے علاوہ. اس لیے علی ابن ابی طالب نے یہ دعویٰ کیا. اور میں کل عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں کہ مولا کائنات، اچھا جہاں علی کا یہ دعویٰ ہے، یعنی آپ یہ تصور کیجئے کہ کوئی اتنا بڑا عالم ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو کوئی اگر اس دور میں اتنا بڑا عالم ہو تو کیا شان سے وہ چلا کرے گا، یعنی کیا پروٹوکول سے ہوگا، کیا وہ پہنے گا، اور کیا اس کا لائف اسٹائل ہوگا، اور کس گھر میں وہ رہے گا، اور کتنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ وہ رہے گا. کمال علی کا یہ ہے کہ یہ علم ہے اور اخلاق یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ پہلے واقعہ بیان کیا تھا، وہ ہم نہیں کر سکتے، یہ دوسرا واقعہ ہم نہیں کر سکتے.
مولا کائنات جمعے کے خطبے میں، اخلاق اہل بیت پہ بہت کم گفتگو ہے، اس کو سن لیجیے۔ مولا کائنات جمعے کے خطبے میں آئے مسجد کوفہ میں، اپنے ابا کے دامن کو، اس کو دیکھے گا، ابا کے دامن کو یوں چھٹک رہے تھے، گیلی ابا کو یوں چھٹک رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے کہا مولا یہ بھی کوئی سنت ہے جمعے کی، تو ہم بھی کر دیا کریں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، سنت نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ کہ ابا میرے پاس ایک ہی ہے، ابھی دھو کر آیا ہوں، یہ تھوڑی سوکھ جائے نا تو پھر میں جمعے کا خطبہ شروع کروں۔ تصور کیجیے۔ پھر ابن عباس سے پوچھا ایک دفعہ، ابن عباس سے پوچھا یہ میری پاؤں میں جوتی ہے نا، یہ جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ مولا کی جوتی اتنی تھی 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ ہماری جوتی ذرا سی ٹوٹ جاتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کو کب بدلے، آگے عید آئے گی، آگے فلاں تہوار آئے گا تو نیا جوتا لے لیں گے، فلاں بونس آئے گا تو نیا جوتا لے لیں گے، سوچتے ہیں اور لیتے بھی ہیں، لینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ 17 پیوند لگے ہوئے مولا کے، 17 ٹکڑے لگے ہوئے اس جوتے میں۔ ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس یہ بتاؤ جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ مولا کے پاؤں میں ہے، مولا کے پاؤں میں ہے۔ کہا کہ ابن عباس نے کہا مولا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ بھائی اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ 17 پیوند لگے ہوئے جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ مولا نے کہا اللہ واپسی کرو، کوئی قیمت نہیں ہے، لا واپسی کرو۔ امام نے پہلی دوبارہ کہا خدا کی قسم علی کی نگاہ میں یہ دنیا اس جوتی سے بدتر ہے، اس لیے کہ جوتی علی کے پاؤں میں ہے، جوتی علی کے پاؤں میں ہے اور دنیا علی کی جوتی کے نیچے ہے۔ علی 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 توجہ ہے حضرت گرامی، یہ اہل بیت اطہار کا اخلاق ہے، اس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ آبا گیلی جھوٹی پیوندگی۔ مولا امام زین العابدین کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ میں سے اللہ نہ کرے میں سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں، یا مجھے کوئی گالی دے ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، ہے نا، برا لگتا ہے کہ کوئی فوش کلمات ہم سے کہے، برا لگتا ہے۔ ساتھ میں دوست یار ہوگے تو گول کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو گالی کیوں دے دو۔ اگر کوئی امام ہے وہ ان کو گالی دے اور ہمارے سامنے گالی دے، ہم تو اس کو چیر دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ اگر ہمارے سامنے امام وقت کو کوئی گالی دے تو ہم تو اس کو فنار کر دیں گے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اب چوتھے امام کا واقعہ سنا، اگلی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ چوتھے امام کا واقعہ، چوتھے امام کے دور میں ایک ناسبی آیا۔ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض چھپا ہوا۔ امام زین العابدین اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، ایک ناسبی آیا، سب کو شتم کر کے امام کو برے برے الفاظ کہہ کے چلا گیا۔ فوراً امام کے اصحاب تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہا تو میرے مولا کے ساتھ بدتمیزی کر رہا۔ امام نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، بولنے دو اس کو کیا بولتا ہے، سننے دو۔ کہا مولا برداشت کیسے کر لے، بولے جا رہا بولے جا رہا بولے جا رہا بولے جا رہا۔ جب بول کے چپ ہو گیا چلا گیا، بہت سارا فضول بولا اس نے۔ اصحاب بس اچھا اصحاب امام کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ اگر اپنے پاس سے ماریں گے تو پھر تو وہ قتل ہو جائے گا، امام کا حکم ہوگا تو پھر جو قتل نہیں کہلائے گا، پھر تو وہ جو ہے تو ظاہر ہے کہ جنت کا سودا ہوگا۔ تو امام نے منع کر دیا تھا کہ اس کو مارو مت۔ بڑا سارا اب بڑی پریشانی ہے، دل میں تو تڑپ ہے کہ مولا کا حکم ہو، لیکن مولا نے منع کر دیا، بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزری، امام نے ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں کی اپنے دوستوں سے، اصحاب سے۔ کہا چلو آؤ چلتے ہیں، اس کا گھر معلوم ہے؟ کہا ہاں مولا بالکل گھر معلوم ہے۔ کہا چلو آؤ چلتے ہیں، اس کے گھر پہ چلتے ہیں۔ اس کے گھر پہ چلے، ڈب الباب کیا،
جب تک تو آپ یہ باہر نکلا وہ نرس بھی گالیاں دی جس سے تھوڑی دیر پہلے، لیکن کافی وقت گزر گیا، باہر نکلا، کہا اچھا ابھی سب جب میں کفیل لے کر آ گئے تاکہ میرے گھر پہ دعوت بول دے، اور جبکہ میری اندر فیملی بھی موجود ہے، میرے بیوی بچے موجود ہیں۔ امام نے کہا نہیں نہیں نہیں، غلط فہمی میں مت رہے۔ امام نے کہا میں تو تجھے تیرے لیے ایک دعا کرنے آیا ہوں، کہا اگر جو تو نے مجھے الفاظ بولے مجھ میں پائے جاتے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھ میں نہیں پائے جاتے اللہ تجھے معاف کر دے۔ بھائی اگر مجھ میں پائے جاتے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ میں نہیں پائے جاتے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کا تو دماغ گھوم گیا، یہ کیسا آدمی ہے کہ اس کے پاس لوگ موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، حملہ کر سکتا ہے، گھر پہنچ گیا ہے۔ کہ آپ کے بارے میں تو مجھے شام والے نے بتایا تھا، شام والے نے بتایا تھا کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، ان کو خوب گالیاں دینا، ان کے دادا ایسے تھے۔ کہ وہ چھوڑ دے، بس میں نے جو بات بولی ہے نا بس اس پہ قائم رہے، اگر ہے میرے اندر تو اللہ مجھے معاف کرے، ورنہ اللہ تجھے معاف۔ کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر کہتا ہے اللہ، جب سب معلوم ہو گیا اسے کیونکہ اسے بہکایا گیا تھا، کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھے، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں اتارے۔ کہ آپ کی جگہ پہ کوئی اور اتارا تو فوراً مجھے تیل دین کر دیتا، کاٹ کے فوراً برابر کر دیتا۔ آپ سنیے واقعہ تمام نہیں ہوا، امام پلٹے، امام کہنے لگے کیوں بھائی، وہ بہتر تھا جو تم چاہ رہے تھے یا یہ بہتر ہے جو میں نے کیا؟ کہ مولا آپ نے بہتر کیا۔ کہ تم کافر کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، میں نے کفر کو قتل کیا۔ تم کافر کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، میں نے کفر کو قتل کر دیا۔ یہ اخلاق اہل بیت ہے کہ علم بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، کمالات بھی ہے، اس کے باوجود اتنے فضائل ہونے کے باوجود، اتنے مناقب ہونے کے باوجود زندگی شاہانہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے دیا تو ضرور سامنے لوگوں کی، امام تقی کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے تو پیش کر دیتا ہوں کہ امام تقی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے آپ بڑے شیعوں کے امام بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم امام ہیں، ہم حجت خدا ہیں، اتنا شاہانہ لباس پہنا ہوا، اتنا خوبصورت، اتنا بیش قیمت، اور خود کو امام بتا رہے ہیں، اور اپنے شیعوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ سادگی سے زندگی گزارو۔ اللہ نے امام تقی کو بہت نوازا تھا، نویں امام کو اللہ نے بہت نوازا تھا۔ امام نے گریبان کے دو بٹن جو بھی اس طرح کے اس زمانے میں ہوتے تھے وہ کھولے، اندر ایک ستری کا لباس تھا، ستری سمجھتے، ڈوری، رسی کا لباس بنا ہوا تھا، اندر پہنا ہوا تھا امام، گرم گرم ہوتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے انسان۔ امام نے کہا جو اوپر والا ہے وہ تیری آنکھوں کے لیے، تجھے اچھا لگے، بھلا محسوس ہو، زندگی اس پر تمہارے درمیان گزارنی ہے نا، تو اوپر والا جو پہنا ہے وہ تمہارے لیے پہنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے نوازا ہے، تو اللہ کی نعمت سے کفر نہیں کرنا، کفران نعمت نہیں کرنا، شکر ادا کرتے ہیں۔ جو اندر والا ہے وہ دکھاتے نہیں ہے کہ ریاکاری ہو، اندر والا اپنی عاجزی کے لیے پہنا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی عاجزی کے لیے اندر والا پہنا ہے، تیرے دیدار کے لیے، تیری آنکھوں کے لیے اوپر والا پہنا ہے، اور جو درس دیتے وہ درس برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے
وہ انسان کو پہننا چاہیے اچھا پہننا، اچھا بھی اچھا، کنجوس کے طور پر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بخل کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ لہذا انسان کوشش کرے کہ جس قدر اس کے پاس علم ہو، اگر تھوڑا علم آ جائے تھوڑے پر جتنا علم آ جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آخری بات میں منزل مسئلہ پر آؤں، حدیث میں وارد ہوا کہ اگر انسان کے پاس، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت علم آ جائے، اگر آج میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت علم آ جائے، تو حدیث میں وارد ہوا جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کر لو، جو نہیں جانتے ہو اس تک پہنچ جاؤ گے۔ مولا کہنا تھی حدیث، بھائی جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کرو گے تو جو نہیں جانتے ہو اس تک پہنچ جاؤ گے۔ مثال کے طور پر یہ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، جب اس پر عمل کریں گے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو فوراً ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو جائے کہ ہاتھ دھونے کے بعد پہنچنے ہوتے ہیں یا نہیں پہنچنے ہوتے، ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو جائے۔ سوال پیدا ہوگا تو سوال کے بارے میں معلومات کریں گے، معلومات کریں گے تو علم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز معلوم تھی اس پر عمل ہی نہیں کیا ساری زندگی، ایک چیز معلوم تھی اس پر عمل ہی نہیں کیا ساری زندگی۔ کیا معلوم تھا؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، عمل ہی نہیں کیا، تو اس تک نہیں پہنچ سکے کہ ہاتھ پہنچنے چاہیے تھے یا نہیں پہنچنے چاہیے۔ توجہ ہے، میری مثال سمجھ میں آ رہی ہے آپ تک؟ مولا نے فرمایا جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے ہوں گے اس سے پہنچ جاؤ۔ یہ علم میں اہل بیت ہے، حضرت گرامی اس پہ گفتگو بہت ہو سکتی ہے۔ اخلاق اپنے اندر پیدا کیجیے، ہمبلنس پیدا کیجیے، ہمبلنس پیدا کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے تیز لہجے میں بات کریں، بدتمیزی سے بات کریں، ہاں مگر کفر کے سامنے انسان کو ڈٹنا چاہیے۔ کفر کو انسان ایکسپٹ نہ کرے، یاد رکھے کفر کو انسان ایکسپٹ نہ کرے۔ حیدر کرزئی کا ماننے والا کفر کو ایکسپٹ نہیں کیا کرتا۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں مثالیں دیکھ لی، شب عاشور سے اس کے اوپر گفتگو مزید بھی کر سکتا۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے مثالیں دیکھ لی کہ حیدر کرزئی کا ماننے والا وہ بھی صحیح ہو تو کفر کو ایکسپٹ نہیں کرتا، نہ ڈیل کرتا ہے اور نہ کہیں بھاگا کرتا ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، کفر کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن مومن اگر آ جائے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، ہم بلے سے ٹھیک ہے، مومن ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، اس کے سامنے اس لیے کہ دل میں حب آل محمد ہے، دل میں آل محمد کی محبت ہے، اسی خاطر بعض دفعہ اس کو چھوڑ دیجیے، بعض دفعہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی۔ فرق دام جگر جوش پلی آبادی نے کہا، فرق دام جگر میں ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا مصیبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ خلیل کا بیٹا تو بچ گیا، ابراہیم کا بیٹا تو بچ گیا، کعبہ بھی بن گیا، کربلا۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، ابراہیم اللہ کے دوست تھے، صفات عزم حسین تو نہ پایا۔ آج اس کا تذکرہ ہے جس کو بھیجتے وقت رسول نے یہ جملے کہے تھے کہ اب وہ جا رہا ہے جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہم شکل پیغمبر ہیں۔ آج وہ جا رہا ہے۔ کا اکبر جانا چاہتے ہو تو ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ میں مختصر مسائل پڑھوں گا اس لیے کہ آپ بہت مجلس سن چکے، دو جملے مسائل کے چند جملے سن لیجیے
لیکن کوشش کیجیے کہ آنکھوں سے آنسو نہ ہو جائے۔ حسین کا کلیت جوان ہے۔ اللہ کسی کو یہ دل نہ دکھائے کہ انہیں باپ کے سامنے جوان کی میت پڑھے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے حضرت گرامی، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ قاضی اکبر اگر مقتل میں جانا چاہتے ہو نا، ماں سے اجازت لاؤ۔ ماں تو پہلے تیار تھی، ماں نے اجازت دے دی، اکبر اجازت لے کر آ گئے۔ کب بابا ماں نے تو اجازت دے دی، کب اس سے نہیں جس نے پیدا کیا، اس سے لے کر آؤ جس سے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے۔ اب جناب زینب سے اجازت دینا تو بڑا مشکل کام تھا۔ علی اکبر گئے، جناب زینب مصلی عبادت میں موجود تھی، جناب علی اکبر پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے شہزادی ایک سوال کرو، شہزادی یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا ماں فاطمہ زہرا افضل ہے؟ ماں کا نام سننا تھا۔ شہزادی اپنے مقام سے بلند ہوئی، کہا علی اکبر یقیناً میری ماں مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ کہا پھر ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اپنے بچے کو اپنی ماں کے بچے پر قربان کر دیجیے، حسین پر اپنے بچے کو قربان کر دیجیے۔ علی اکبر بڑے کمال سے تم نے اجازت دی، جاؤ مقتل کی طرف اجازت دی۔ حسین نے علی اکبر کو ودا کیا، ایسے ودا کیا کہ ایک نیا امامہ بنایا، اور جیسے ہی امامہ بناتے جاتے تھے اور بل دیتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کا امامہ سر پہ سجایا۔ نئے امامے سے مراد یہ کہ علی اکبر کے لیے تازہ امامہ بنایا، دوبارہ سے امامہ سجایا۔ امامہ بنانے کے بعد سجا دیا نا جب علی اکبر کے چہرے پر، اس کے اوپر خول بٹھائی، علی اکبر کو زرہ بھی پہنائی، علی اکبر کو کہا جاؤ علی اکبر جاؤ۔ کچھ دیر ہوئی تو پیچھے سے چاقوں کی آواز محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھا نا جناب علی اکبر نے، دیکھا باپ آ رہا ہے۔ کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، ابھی پھر پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا تیرا بھی تیرے جیسا چاند سا بیٹا ہوتا نا تو تجھے پتہ چلتا بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ علی اکبر نے جنگ لڑی، جنگ کر کے واپس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے بابا کیسی جنگ لڑی؟ بابا نے کہا کیا خوب جنگ لڑی۔ کہا بابا کچھ پانی مل جائے گا، تھوڑا پانی مل جائے گا؟ سنیں مسائل سنیں، سوچیں، تصور کریں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں میں گریے کی کیفیت کو لے کر آئیں، سوچیں، انتظار کریں۔ آج شب عاشور ہے، اب کس کا انتظار کر رہے؟ شب تو آ گئی۔ ایک مرتبہ کہا بابا تھوڑا پانی مل جائے گا؟ کہا ہاں بیٹا پیاس کی تو جنگ ہے، پانی کی تو جنگ ہے۔ بیٹا علی اکبر ایسا کرو، اپنی زبان نہ میری زبان میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کی زبان پہ رکھی، لوہا پہ دہن مس ہو جائے تو شاید کچھ راحت ملے۔ فوراً زبان کھینچ کے باہر نکالی۔ کہا بابا آپ کی زبان تو زیادہ سوکھی ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ کہا بیٹا پیاس لگی ہے نا، کچھ راحت کے لیے کوئی سبیل کرو؟ کہا بیٹا میرے ہاتھ میں عقیق ہے نا، اس عقیق کو چوس لو، عقیق کو چوس لو، تھوڑی تھوڑی راحت آ جائے گی۔ علی اکبر نے عقیق کو چوسا۔ کہا بابا جتنی پیاس لگی ہے نا، ایسے عقیق چوسنے سے راحت نہیں آتی، عقیق چوسنے سے راحت نہیں آتی۔ علی اکبر چلے، میدان کی طرف چلے، اور اب لڑتے 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 علی اکبر کے ایسا خنجر کھرپا گیا سینے میں، اور ایسا گر سر پہ مارا گیا کہ علی اکبر 18 سال کے زمین کربلا پر آئے، باپ کو آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ باپ کو دکھائی نہیں دیتا، باپ کہنے لگے بیٹا مجھے آواز دے دو، میں آواز کے لاز سے تم تک پہنچ جاؤں گا، اب مجھے دکھائی نہیں دیتا تیرے بعد۔ علی اکبر نے آواز لگانا شروع کی، اللہ آپ کو مقام علی اکبر کی زیارت کروائے۔ اور جو جا چکے نا وہ اس کو تصور کریں آنکھیں بند کر کے مقام علی اکبر کو۔ حسین گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے پہنچے،
اب علی اکبر میں کچھ نمک طاقت باقی ہے، حسین چاہتے ہیں علی اکبر کو اٹھا کے خیمے میں لے کر جائیں، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ دونوں پیروں کے نیچے رکھا، اٹھانا چاہتے ہیں اٹھ نہیں رہے، اٹھانا چاہتے ہیں اٹھ نہیں رہے، کہا بچے تو بھی تو میری مدد کرنا، کیا مدد کروں بابا، کہا ایسا کرنا دونوں ہاتھ میرے سر کے گرد دے دے، جب دونوں ہاتھ دے دے گا نا تو میں اٹھا سکوں گا تجھے۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ تو سر کے گرد رکھا، دوسرا ہاتھ اپنا سینے پہ بدستور رکھا۔ باپ نے پوچھا بیٹا ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے، سینے پہ کیا ہوا ہے تم کو؟ کہا بابا اس بڑھاپے میں آپ کو کوئی غم نہیں دینا چاہتا۔ باپ نے ہاتھ ہٹایا، دیکھا ایک برچھی، ایک نیزے کا اوپر کا حصہ ٹوٹ کے کلیجے میں اندر اٹک گیا تھا۔ کہا بس بیٹا اتنی سی بات ہے، ابھی نکال دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آسمان کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہے ہو آ جائے خلیل اللہ، اپنے بیٹے ذبی اللہ اسماعیل کو آئیے رسول اللہ دیکھیے، میری آنکھوں پہ تو پٹی نہیں، میرے بچے کے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ ٹوٹی بھی علی پہ رکھا، نکالنے لگے علی اکبر کا کلیجہ تڑپا، علی اکبر کا جسم تھر تھر آیا، زمین کربلا پر زلزلہ آیا، جناب زینب خیمے سے باہر آئیں، کہنے لگی حسین اکیلے نہیں اٹھتا تو میں اٹھانے آؤں۔ کہا جناب زینب آپ وہیں رہیے گا، آپ کے پردے پر میں نے علی اکبر قربان کر لیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔